إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبے کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و ثنا اور درود کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم حاضرین، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے. انسان یہاں پر آیا ہے یہاں سے جانے کے لیے. در حقیقت آج معاشرہ اور ماحول ہم کو بتا رہا ہے کہ ہر ہندوستانی ایک فکر میں ہے. ہر ہندوستان میں رہنے والا ہندوستانی ایک فکر میں ہے کہ اس کا اگلا ٹھکانہ کیا ہوگا. کیا ہوگا اگر پیپر جمع نہ کیے جائیں؟ کیا ہوگا اگر اس کے پاس پروف نہ ہو؟ کیا ہوگا اس کا اگلا ٹھکانہ؟ کیا ڈیٹینشن سینٹروں میں ان کو ڈالا جائے گا؟ کیا ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا یا ان کو دوسرے ملکوں میں ڈالا جائے گا؟ غرض کہ میں یہ ایک پریشانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک چھوٹی پریشانی ہے، ایک چھوٹا مسئلہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. انسان کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، ہر روز ایک نیا امتحان ہے، ہر روز ایک نیا امتحان ہے، ہر روز ایک نئی مشکل ہے. ساری زندگی کی مشکلوں کو لے کے سامنے رکھو اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا یہ مشکلوں کا حل، یہ مشکلوں کے پیچھے پیچھے بھاگنا ہے؟ کیا یہ آفتوں کا حل، یہ آفتوں کے پیچھے پیچھے بھاگنا ہے؟ کیا یہ مشکلوں کو اور آفتوں کو اپنی زندگی کے چین و سکون برباد ہونے کے لیے ہمیشہ ان کی فکر میں لگے رہنا ہے، یا پھر ہمارے اس ٹھکانے کی اصل فکر کرنی ہے، اصل ٹھکانے کی فکر کرنی ہے جو ٹھکانہ ہر مسلمان کا، ہر انسان کا ہونے والا ہے. آؤ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے رنگ رلیوں میں سے باہر نکل کے آؤ ذرا یہ مشکلوں آفتوں کو نظر انداز کرو. یہ دنیا کے امتحان معمولی امتحان ہے، یہ دنیا کی مصیبتیں معمولی مصیبتیں ہیں، یہ دنیا کی مشکلیں، یہ دنیا کے امتحان چھوٹے ہیں بہت، وہ امتحان کے بدلے میں جو امتحان آنے والا ہے ہماری زندگیوں کے اندر. آؤ ذرا اگر
اپنے ٹھکانوں کی فکر کرنا ہے, اپنے اگلے ٹھکانے کی ہم کو فکر ہے, تو آؤ ذرا وہ رات کو بھی یاد کرو جو انسان کے زندگی کی وہ زندگی کی پہلی رات ہوگی. یہ زندگی ختم ہوئی پھر وہ زندگی شروع ہوئی, وہ زندگی کی پہلی رات. ذرا تھوڑا تصور کر کے دیکھو, یہ معمولی معاملات کے اندر گھبرا جانے والوں, یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر الجھ جانے والوں, ذرا اپنی وہ پہلی رات کو, وہ پہلی قبر کی رات کو, وہ اپنے اصلی ٹھکانے کی پہلی قبر کی رات کو یاد کرو. آؤ میں پیغام دینے آیا ہوں, یہ دنیا کے مشکلوں کے پیچھے بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دنیا کے امتحانوں کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو مسلمان جو مومن اپنے وہ ٹھکانے کی فکر کرا ہے وہ دنیا میں بھی چین سے ہوگا اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی چین سے ہوگا. آؤ ذرا وہ پہلی رات, قبر کی پہلی رات, رب تعالیٰ نے کیا کہا سورہ عبس کے اندر؟ ثم اماتہ فاقبرہ, موت بھی ہم نے دی, پھر قبر میں جانے کا طریقہ بھی ہم نے بتایا. ہم پیدا بھی کیے, ایک نطفے سے تمہیں انسان بھی بنائے, تمہیں زندگی بھی دیے ہیں, اور یہ زندگی کے بعد تمہیں موت بھی دینے والے ہیں. ثم اماتہ فاقبرہ, موت بھی دیں گے پھر قبر بھی دیں گے. ثم اذا شاء انشرہ, پھر موت کے بعد, پھر قبر کے بعد جب اللہ چاہیں گے تو واپس اٹھائیں گے بھی, تمہیں اٹھنا بھی ہے پھر ایک دن. کیا ہے قبر؟ قبر کیا ہے؟ ذرا یاد رکھو, وہ قبر کا اندھیرا گڑھا. 3 باتیں قبر کے بارے میں یاد رکھو. دیکھو, انسان گھر بناتا ہے, یا پھر نیا گھر خریدتا ہے, یا پھر کرائے کا گھر ڈھونڈتا ہے, یا پھر مسافر ہونے کی حیثیت سے کرائے پر ایک کمرہ ڈھونڈتا ہے, ہوٹل کا کمرہ ڈھونڈتا ہے. کیا جانتا ہے؟ کمرہ کشادہ ہو, لیٹنے کی, پلٹنے کی, کروٹ کی گنجائش ہو. وہ دیکھتا ہے کہ کشادہ کمرہ ہو. کیا دیکھتا ہے پھر؟ کیا یہاں اجالا ہے کہ نہیں ہے؟ اندھیرے کمرے پسند نہیں ہے لوگوں کو, ہاں اندھیرا مقام پسند نہیں ہے لوگوں کو. جاؤ ذرا, معمولی ایک رات رکنا ہے کسی ہوٹل میں, اگر وہاں کا بلب کام نہیں کر رہا, جا کے ہم شکایت کرتے ہیں اندھیرا ہے. سونا ہی ہے, اندھیرا کر کے ہی سونا ہے. یاد رکھو, انسان چاہتا ہے کہ تنہائی سے دور رہے, کوئی اس کا ساتھی اور ہمسفر ہو. کوئی نئے شہر میں جا رہی, دوست کو ڈھونڈ لیتے, کوئی جاننے والا ہے, پہچاننے والا ہے, آ رہا ہوں میاں, کام کچھ نہیں, تمہارا کام الگ, اس کا کام الگ, صرف اور صرف صحبت کے واسطے. اندھیرا پسند نہیں انسان کو, تنہائی پسند نہیں انسان کو. چاہے وہ گھر صاف ستھرا, انسان گھر پسند کرتا ہے جہاں کیڑے مکوڑے نہ ہو, جہاں سانپ بچھو نہ ہو, جہاں کا بچھونا اور بستر صاف ہو. خبر کے بارے میں یاد رکھو, یہ ہماری پہلی منزل ہے آخرت کی. یہ منزل, یہ گڑھا اندھیرا ہی اندھیرا ہے. نہ سورج کی روشنی آنے والی ہے, نہ چاند کی چمک آنے والی ہے, نہ ستاروں کی ٹمٹماہٹ آنے والی ہے, نہ دنیا میں مرنے والا کوئی ارب پتی یہ کہتا ہے کہ میری قبر میں ایک بلب لگا دینا. اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یہ گڑھا اندھیروں سے بڑا ہوا ہے. ہاں, یہ گڑھا اندھیرے کے ساتھ ساتھ تنہا ہے. یہ ایسی تنہا ہے, ایسی جو ہے نا تنہائی ہے یہ گڑھے کے اندر, کوئی ساتھ نہیں. ایسی ویرانی ہے کہ ایک اکیلا انسان, کوئی نہیں. خبر میں دفنا کے جانے والوں کی قدموں کی آہٹ سن, اب سن کہ تو اکیلا ہے یہاں. یہ پہلی رات, یہ قبر کی پہلی رات, وہ ویرانی بھی ہے, وہ اندھیرا بھی ہے, اور وہ گھر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے. چند دن کے بعد دیکھو خبروں کا عالم کیا ہوتا ہے. یہ گوشت پوش اور ہڈیوں کو, یہ سارے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا کر ختم کر دیتے ہیں. آؤ ذرا یاد کرو, یہ اندھیرے گڑھے کے اندر, یہ ویرانے گڑھے کے اندر, یہ کیڑے مکوڑوں والے گھر کے اندر کیا حالت ہوگی. آج یہ خطبہ دینے والا, یہ خطبہ سننے والے, کیا ان کا ایمان کا معاملہ ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے, محمد رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہو گئے, محمد رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہوئے, ترتیب وار
خبر کے حالات بیان کر رہے ہیں. لوگوں خبر کے لیے تیاری کرو. نبی کریم کہہ رہے ہیں یا اخونی یا اخوانی یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا. اے لوگو یہ خبر کے گڑے کی تیاری کرو, یہ خبر کے گڑے کی تیاری کرو. صحابہ اکرام بلک بلک کر رو رہے ہیں. ہچکیاں نہیں رک رہی مسجد نبوی کے اندر, چیخوں کی آوازیں آ رہی ہے. محمد رسول اللہ کا خطبہ خبر پر چل رہا ہے اور صحابہ کی چیخیں ہیں, صحابہ کی چیخیں ہیں, صحابہ کی سسکیاں ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. نبی کریم کہہ رہے ہیں لوگوں تیاری کرو اس کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں آج قبرستان کو تماشا بنا دیا گیا ہے, قبرستانوں کو پکنکوں کے اڈے بنا دیے گئے ہیں, قبرستانوں کو کھانے کا اسپاٹ بنا دیا گیا ہے, قبرستانوں کو شاپنگ سینٹر بنا دیا گیا ہے. محمد رسول اللہ قبرستان میں بیٹھے ہیں, قبرستان میں بیٹھے ہیں, صحابی کی تدفین چل رہی ہے. محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے, کبھی اس پتھر کو ہٹا رکھے ہیں, کبھی اس پتھر کو ہٹا رکھے ہیں. صحابہ دیکھ رکھے ہیں, محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, ایسے آنسو جاری ہے, آنسو رو رہے ہیں محمد رسول اللہ. قبرستان میں بیٹھنے کے بعد انسان کو اپنے قبر کے ٹھکانے کی یاد آنی چاہیے, اپنے موت کی یاد آنی چاہیے, اپنی آخرت کی یاد آنی چاہیے. الٹا مسئلہ ہو گیا, یا تو مل رہے نہیں, زندگی میں ملنے کا موقع نہیں, رشتہ داری کیا ہے, رشتہ کیا ہے, کب ملنا ہے, خیر خیریت کچھ بھی نہیں, قبرستان میں آ کے خیریت پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے کی, دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. خبر ہے یہ قبرستان ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے. ذرا دیکھو کیسے کھنڈر بنے ہوئے ہیں. میرے بھائیو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے خبر کے تعلق سے, فَأَعِدُّوا تیاری کرو اس کے لیے تیاری کرو. میرے بھائیو, اس کی تیاری کرنا ضروری ہے. حضرت عثمان بن عفان ہے, عثمان ذو النورین ہے. کون ہے یہ عثمان؟ ذو النورین ہے. کیا کہا نبی کریم نے؟ کہا عثمان تم نے جو اللہ کے واسطے دیا ہے, تمہارا دینا رب کو ایسے پسند آیا ہے کہ آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. عثمان, تمہارا یہ مقام ہے عثمان. لیکن عثمان بن عفان کا عالم کیا ہے دیکھو, روز فجر کی نماز پڑھ لو نہیں پڑھ لو, تہجد پڑھ لو نہیں پڑھ لو, قرآن کی تلاوت ہو رہی نہیں ہو رہی, کتنی عبادت ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا عمل اپنا ہے. یہ عالم میں انسان اپنے آپ میں اتنا مغرور ہو گیا, 10 عمرے کر لیا, 20 عمرے کر لیا, اتنا خیرات کر لیا, اتنا دے دیا, تہجد پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خبر کا تذکرہ ہوا, بلک بلک کر رونے لگے, رو رہے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے رو رہے ہیں جیسے بچے روتے ہیں. اللہ اکبر. کہا امیر المومنین کیا ماجرا ہے, ہم دیکھتے ہیں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے, آپ خاموش ہے, جہنم کا تذکرہ ہوا, آپ خاموش ہے, پھر جب قبر کا تذکرہ ہوا ایسے رونے لگ گئے. کیا مسئلہ ہے امیر المومنین؟ کیا کہا؟ ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ. لوگوں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ لوگوں میں نے پوری دنیا کے اندر خبر سے زیادہ وحشت اور خطرناک جگہ نہیں دیکھی ہے. یہ اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ لوگوں یہ خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. جو یہ منزل میں کامیاب ہو جائے گا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا, جو یہ منزل میں ناکام ہوگا وہ آخرت میں بھی ناکام ہوگا. فکر کرنی ہے. ایسا آیا سننے میں, حالانکہ بچکانی حرکت ہے. انسان اگر جان دینا چاہتا ہے تو اللہ کے واسطے دے سکتا ہے. بولو کس کے لیے؟ اللہ کے واسطے. جان اگر دینا چاہتا ہے تو کس کے لیے؟ اور اس کا طریقہ بھی ہے. ایسا جان نہیں دینا ہے میں اللہ کے واسطے مر جا رہا ہوں بلکہ پھانسی پہ نہیں لٹکنا ہے جا کے. میں اللہ کے واسطے مر جا رہا ہوں بلکہ اپنا گلا نہیں کاٹ لینا ہے. میں اللہ کے واسطے مر جا رہا ہوں بلکہ زہر نہیں کھا لینا ہے. اللہ کے واسطے مرنے اور مٹنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے واسطے جہاد میں نکل کے اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ دے دینا. اس کو مرنا بولتے اللہ کے واسطے. اتنا خوف طاری ہو گیا, پیپر ملتا نہیں ملتا, آتے نہیں آتے, ٹھکانہ ملتا نہیں ملتا, بھگا دیتے, رکھ دیتے, کون کیا کر دیتے, جیلوں میں ڈال دیتے, یہ کر دیتے. اتنا جو ہے ڈر حاوی ہو گیا. حیدرآباد کی اس سرزمین پہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. ایک اللہ کے بندے نے یہ خوف سے, یہ وحشت اور پریشانی سے اپنی جان دے دی. اللہ اکبر.
क्यों मालूम? हम लोगों को ये मालूम ही नहीं हुआ कि ये दुनिया की मुसीबत बहुत छोटी मुसीबत है, असल मसला तो खबर का मसला। ये नहीं समझाया गया हम लोगों को। हमको ये समझाया गया कि ये दुनिया का मसला ये असल मसला है, ये दुनिया की मुसीबत ये असल मुसीबत है। लोगों अपने असल ठिकाने की फिक्र करो, वो खबर की पहली रात को याद करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ये कायनातों के अंदर जो सबसे खतरनाक जगह है वो खबर है। खबर, मैंने खबर से ज्यादा खतरनाक और वहशत वाली जगह नहीं देखी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत। क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अगर मुझे इस बात का अंदेशा ना होता कि तुम लोग अपने मुर्दों को खबरों में दफनाने से रुक जाओगे तो मैं ये जरूर दुआ करता अल्लाह से कि अल्लाह तुम लोगों को अजाब खबर की आवाजें सुनाए। अल्लाह अकबर। कि अगर वो आवाजें सुनोगे अपने मुर्दों को अंदर डालना तुम गवारा नहीं करोगे। ये कब्र है, कब्र। ये खबर की तैयारी क्या? इंसान दुनिया के क्या क्या मामलात के अंदर उलझ के रह गया, फिक्र इसकी खत्म हो गई। आज अपना असल ठिकाना है ये, इसकी फिक्र होनी चाहिए। इसकी फिक्र क्या होगी पहली रात? जरा देखो, जरा समझो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों खबर के अंदर जब मुर्दे को दफना दिया जाता है सुबह और शाम, सुबह और शाम दोनों वक्तों में इसको इसका ठिकाना दिखाया जाता है। जन्नती है, जन्नत का ठिकाना दिखाया जाता है। जहन्नमी है, जहन्नम का ठिकाना दिखाया जाता है। ये खबर है। क्या करना चाहते हैं हम? क्या हासिल करना चाहते हैं? कौन से ठिकाने को देखना चाहते हैं? ये इरादा करके उठना है, ये इरादा करना है आपके और मेरे अंदर में। आओ जरा देखो तो सही, ये खबर की पहली रात क्या होती है। दो अहम बातें इस सिलसिले में याद रखने की है। अभी खबर के मुतालिक गुफ्तगू हो रही है, दो बातें हमेशा याद रखना है। नंबर एक, खबर के मुतालिक, अजाब कब्र के मुतालिक, खबर के ठिकाने के मुतालिक हमेशा दुआ करते रहना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये दुआ ऐसे सिखाई जैसे कुरान की आयतें सिखाई जाती है। क्या दुआ है? कहा लोगों ये दुआ करते रहना। क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह अज़ाब क़ब्र से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह अज़ाब क़ब्र से हमको बचा ले, अल्लाह अज़ाब क़ब्र से हमारी हिफाजत फरमा। खबर के मुतालिक याद रखो, कोई नमाज ये दुआ के बगैर खत्म नहीं होनी चाहिए। तशहुद में दरूद के बाद ये दुआ जरूर पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। ये दुआ पढ़ो अज़ाब क़ब्र के लिए। हमेशा अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह अज़ाब क़ब्र से हमारी हिफाजत करे। एक बात। दूसरी बात क्या करो? दूसरा काम खबर के मुतालिक ये करो कि कब्रस्तान जाते आते रहा करो, कब्रस्तान को जाते आते रहा करो। ये मसला भी हमारे खास तौर पे अहले हदीसों में से मसला खत्म हो गया है, ये कमी है हमारे अंदर। अब बनाने वालों ने कब्रस्तान को गलत तरीके बना लिए, क्या मतलब हम कब्रस्तान नहीं जाएंगे? लोगों ने गलत तरीके से कब्रस्तान जाना शुरू किया तो क्या हम सही तरीके से नहीं जाएंगे? कब्रस्तान जाने का हुक्म दिया गया है, कब्रस्तान जाना है, कब्रस्तान जाके ये इबरत हासिल करना है, ये कहना है कब्र वालों को, सलाम भी करना है। सलाम के साथ साथ क्या कहना है? इंशाअल्लाह तुम्हारे पीछे हम आने वाले हैं, आने वाले हैं तुम्हारे पीछे, तुम आगे आगे हम पीछे पीछे। अपनी मौत को याद करना है, अपनी कब्र को याद करना है। दो बातें, दुआ करो, कब्रस्तान जाके इबरत हासिल करो। यहां एक और मसला भी है। दो तरीके के किरदार है कब्रस्तान में। एक किरदार वो है जो जाके कब्रस्तान गए तो खबर वालों से मांगना शुरू कर देते हैं। ये एक किरदार है माशरे में, खबर वालों से मांगना शुरू कर देते हैं। एक किरदार वो है जिसको कहा गया था कि जाके खबर वालों के लिए दुआ करो, ये कब्रस्तान को जाना ही छोड़ दिए। कब्रस्तान को जाना है, खबर वालों के लिए दुआ करना है। हाँ, खबर वालों के लिए मगफिरत की दुआ करना है, और दुआ के साथ साथ ये सबक लेके आना है, अगले लम्हे में भी इधर आ सकता हूं, किसी लम्हे आ सकता हूं। मेरे भाइयों, खबर की पहली रात को याद करना है, खबर की पहली रात को याद करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے احادیث مبارکہ کے اندر یہ بتایا کہ ایک نیک آدمی کی خبر کی پہلی رات کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا بہترین معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ، نیک بندہ، جب اس کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے، اللہ آسمانوں سے فرشتوں کا نزول کرتا ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا نزول کرتا ہے۔ یہ فرشتے اس کی خدمت میں آ کے آسمانوں سے سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ نیک آدمی کے سامنے سلام عرض کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو جنت کے جو ہے نا ریشم کے کفنوں میں سے ایک کفن لا کر اس کی روح کو لپیٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی میت کو جب لے جایا جاتا ہے، جب اس کی میت کو، اس کی روح نکل گئی، فرشتے روح لے کے چلے گئے، اس کی میت کو ڈولے میں رکھ کر، تختے پہ رکھ کر، کاندھوں پر اٹھا کر جب لے جایا جاتا ہے، دیکھو پہلی رات کیا ہوتی ہے، ذرا دیکھو ایکسائٹمنٹ کیا ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذرا دیکھو دلچسپی کیا ہوتی ہے۔ انسان اپنی پسندیدہ جگہ جب جانا چاہتا ہے تو خواہش کرتا ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں۔ انسان کسی اچھی کنٹری میں جانا چاہتا ہے کہ جلدی پہنچ جاؤں۔ انسان کسی اپنے خاص رشتہ دار کے گھر کو جانا چاہتا ہے کہ جلدی پہنچ جاؤ، وہ تیزی سے جانا چاہتا ہے۔ یہی مرحلہ وہ پہلی رات کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا، جو بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کے لیے پسند کرتا ہے۔ جو اللہ سے ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب سمجھتا ہے۔ نبی کریم کہتے ہیں اس کی روح نکلی ہے، ڈولے میں لٹا کر اس کو لے جایا جا رہا ہے، اور یہ کیا پکار رہا ہے، ذرا جلدی تو لے کے چلو، اتنا سلو چل رہے ہو، ذرا جلدی لے کے چلو مجھے، ذرا جلدی لے کے چلو، میں میرے ٹھکانے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم کہتے ہیں انسان کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق یہ آواز سنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا پہلی رات کی شروعات دیکھو کیا ہوگی۔ جو بندہ اللہ کے واسطے قربانی دینے والا ہوگا، جو بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا، یہ دنیا کے دکھوں کو، یہ دنیا کے غموں کو چھوڑ کر وہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو اجاگر کیا ہوگا، ہاں وہ کیا کہے گا نیک بندہ، ذرا جلدی لے کے چلو، ذرا جلدی لے کے چلو مجھے، ذرا جلدی پہنچنا چاہتا ہوں میں میرے ٹھکانے کی طرف۔ پھر کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اس بندے کو دفنا کر، جب اس کے بندے کو خبر میں دفنا کر لوگ واپس ہوتے ہیں، اللہ یہ واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو اس کو سناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی رات یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جلدی لے چلو مجھے، دفنا دیا گیا خبر کے اندر۔ پھر بندہ ان لوگوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے جو اس کے اپنے عزیز تھے، اپنے رشتہ دار تھے، اپنے دوست تھے، اپنے چاہنے والے تھے، اپنے اچھے برے میں ساتھ رہنے والے تھے، لیکن آج ساتھ ختم ہے، آج کا ساتھ ختم ہے۔ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر یہاں تک ہمارا ساتھ تھا، خبر میں اتار کر مٹی ڈالنے تک ہمارا ساتھ تھا، اب اس کے بعد تمہارا ساتھ ختم ہے۔ یہ پیغام دینے کے لیے خبر کے اندر وہ بندے کو ان کے قدموں کی آہٹ سنائی جاتی ہے، یہاں سے تیرا سفر تنہا ہے۔ اب اللہ اکبر۔ پہلی رات تنہائی کی، وہ اندھیرے گڑھے کے اندر کوئی جو ہے نا پوچھنے والا نہیں، وہ تنگ گڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خبر اپنے ہر آنے والے کو گلے لگاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ہر آنے والے کو گلے لگاتی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، گلے لگانے کے دو طریقے ہیں، خوشی سے بھی گلے لگا جا سکتے ہیں اور غصے سے بھی گلے لگایا جا سکتا ہے۔ خوشی سے بھی گلے لگایا جا سکتا ہے اور غصے سے بھی گلے لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم کہتے ہیں جو بندہ نیک ہوگا، جو بندہ نیک ہوگا، یہ خبر اس کو گلے لگائے گی، اس کو گلے لگائے گی، اس کا ویلکم کرے گی، جیسے ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں اپنے آغوش میں لے کر دبوچ لیتی ہے محبت کے ساتھ۔ یہ خبر اس نیک بندے کی پہلی رات میں ماں جیسا بچے کو آغوش میں لے کر دبوچ لیتی ہے، ایسے گلے لگائیے۔ اللہ اکبر۔ پہلی رات ذرا سوچ کے دیکھو، ذرا سوچ کے دیکھو پہلی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکر نکیر نازل ہوں گے، منکر نکیر نازل ہوں گے۔ آج دیکھو آپ فکر کس بات کی ہے، نمازوں کی فکر ہے کیا نہیں ہے، پہلے نماز پڑھیں گے، پہلے کام کریں گے۔ آج کل کیا ہوتی رہا ہے، پہلے کر لو یارو، پہلے کر لو بعد میں دیکھیں گے، ارے یہ کام کا ٹائم نکل جاتا، نماز کا ٹائم نکلا تو نکلا۔ یہ فکر ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک بندہ جو نمازوں کی فکر کرنے والا، نیک بندہ نمازوں کی فکر کرنے والا، ہاں نمازوں کی فکر کرنے والا، نبی کریم کہتے ہیں جب بندے کے پاس منکر نکیر آئیں گے، غروب آفتاب کا وقت ہوگا، سورج ڈوبنے والا ہوگا، عصر کے بعد کا وقت ہوگا، تم کبھی بھی دفناؤ مردے کو، منکر نکیر کا آنے کا یہی وقت ہوگا، جب بھی منکر نکیر آئیں گے مردے کے پاس یہی وقت ہوگا، سورج ڈوبنے والا ہوگا، عصر کے بعد کا وقت ہوگا، آ کر اس کو اٹھائیں گے، آ کر اس کو اٹھائیں گے، منکر نکیر اٹھائیں گے، نبی کریم کہتے ہیں یہ بندہ نیند میں سے اٹھے گا، دیکھے گا عصر کے بعد کا وقت ہے، عصر تو نکل گئی ہے، عصر کا وقت تو نکلا ہے، منکر نکیر پوچھنے والے ہوں گے، بندہ کہے گا ذرا انتظار کرو میری عصر کا نماز کا وقت ہے، دعونی اصلی، ذرا تھوڑا ٹھہر جاؤ، ذرا صبر کرو، پہلے نماز پڑھ لوں گا پھر تم سے بات کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی رات قبر کی، دنیا میں نماز کی فکر ہے تو یہ پہلی رات کا عالم ہوگا، دنیا میں نماز کی فکر ہے تو کہے گا بندہ دعونی اصلی، فرشتوں ذرا رکو، ذرا ٹھہر جاؤ، طلوع غروب ہو رہا ہے سورج، عصر کا وقت نکل رہا ہے، ذرا نماز تو پڑھ لوں۔ فرشتے کہیں گے اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب نماز کا ٹائم چلا گیا ہے زندگی میں سے، اب تو سوالات ہے، بولو من ربو کا، کون ہے تمہارا رب، کون ہے تمہارا رب، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، کس کو رب مانتے تھے، حاجت روا کس کو سمجھتے تھے، مشکل کشا کس کو سمجھتے تھے، اولاد دینے والا کون تھا، رزق دینے والا کون تھا، ہاں زندگی دینے والا کون تھا، موت دینے والا کون تھا، کس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے، کس کے سامنے سجدے کرتے تھے، کس کے سامنے ہاتھیں اٹھا کے دعائیں کرتے تھے، کس کے لیے منتیں مرادیں مانگتے تھے، کس سے حفاظت مانگتے تھے، کون حفاظت کرنے والا تھا، کون محافظ تھا، کون مددگار تھا، مدد کرنے والا کون تھا، غریبوں کو نوازنے والا کون تھا، امیروں کو نوازنے والا کون تھا، یہ ساری باتوں کو ملا کر ایک سوال ہوگا، من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ بندہ اگر یہ سارے معاملات میں اللہ کو مانا ہوگا، مشکل آ گئی اللہ کو پکارا ہوگا، اولاد چاہیے ادھر ادھر کی در در کی ٹھوکریں باباؤں کے خبروں پہ جا کے تعویذوں نیموں کے اندر لپیٹے بغیر، ان کے سے جو ہے غیر اللہ سے دعائیں مانگے بغیر، غیر اللہ کی نیاز کرے بغیر اللہ سے دعائیں مانگا ہوگا، اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکایا ہوگا۔ آج دیکھنے میں آتا ہے مرشد کی تعظیم کے نام پہ، ملا کی تعظیم کے نام پہ، مولوی صاحب کی تعظیم کے نام پہ، خدم بوسی کے نام پہ، ان کے پیروں کو چومنے کے نام پہ، ان کے سامنے اپنی یہ جبیں جو اللہ نے اونچی بنائی تھی انسان کے سامنے جھکاتا ہے، حالانکہ جانور بھی ایسا نہیں کرتا کہ کوئی جانور کسی جانور کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا۔ تعظیم کے نام پر خدم بوسی کے نام پر ہم نے دیکھا ہے فنکشن ہال میں کوئی صاحب انٹر ہو رہے ہیں، دھڑ دھڑ لوگ آ کر، اگر اس کو آپ تعظیم سمجھتے ہیں آپ کو مبارک ہو، کل قیامت ہوگی، رب پیشانی بنانے والا ہے، یہ پیشانی بنانے والا رب سوال آپ سے کرے گا کہ ہم نے تمہیں سر دیا تھا، ہم نے تمہیں پیشانی دی تھی ہمارے سامنے جھکانے کے لیے، تم تعظیم کے نام پہ کیوں دوسروں، تم جواب دہ ہوگے۔ ہمارا کام صحیح راستہ بتانا ہے، ہمارا کام صحیح راستہ بتانا ہے۔ لوگوں اگر ایسی تعظیم کے حقدار یہ کائنات میں کوئی ہوتے تو وہ محمد رسول اللہ ہوتے، لیکن کبھی صحابہ نے ان کے سامنے خدم بوسی نہیں کی جیسے آج کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ من ربو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، کس کو رب مانتے تھے، کون ہے تمہارا مشکل کشا، عبادتیں کس کے واسطے کرتے تھے، دعائیں کس سے مانگتے تھے۔ نیک بندہ ہوگا، شرک سے پاک ہوگا، اللہ کی عبادت کیا ہوگا، نیمبو ناریل توغرے تعویذاں بھلاوے پلیتوں سے پاس رکھا ہوگا، جس کو مسجد میں آ کے سکون ملتا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہم کو فلانے دربار میں جا کے سکون ملتا ہے، فلانے کے دربار میں، اور اللہ کے دربار میں آ کے کسی کو سکون نہیں ملتا، نہیں نکل سکتا جواب ربی اللہ۔ جس کو رب کے دربار میں آ کر سکون ملتا ہے، جس کو رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر سکون ملتا ہے، جس کی راتیں رب سے دعاؤں میں گزرتی ہے، جس کی راتیں رب کے سامنے سجدے میں گزرتی ہے، کیا کہے گا نیک بندہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پہلا سوال، پہلی رات ہے، یہ خبر کی پہلی رات کا پہلا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ پوچھا جائے گا ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، کون سے طریقے پہ عمل کر کے آیا، کیا طریقہ ہے تیرا عمل کرنے کا، کیا طریقے پر زندگی گزار کے آیا، تیرا دین کیا ہے۔ اگر بندہ دین اسلام پر عمل کیا ہوگا، آج آپ دیکھو مسلمانوں کی حالت کیا ہے، انگریزوں کے طریقے ان کو پسند آتے،
हिंदुओं के तरीके इनको पसंद आते, फिल्म स्टार कैसा शादी करा इन वैसी शादी कर रही। शादियों का मामला तो कुल्लतन हो गया, आज ताज्जुब हो गया, पूरा मसला इतना बिगड़ गया। नबी की सुन्नत निकाह थी, उसकी ताजीम खत्म कर दी गई, वो निकाह की सुन्नत का एहतराम खत्म कर दिया गया। आज वो सुन्नत की गुस्ताखी की जा रही है, ये मैं कह सकता हूँ। वो निकाह की सुन्नत की गुस्ताखी इतनी बेहयाई, इतनी बेहयाई, इतनी बेहयाई शादियों में भर गई कि आज औरत और मर्दों का खलत मलत तो एक तरफ था, आज मसला ऐसा हो गया वीडियोग्राफी के मसले चक्कर में आके वो इतना कुल्लतन माहौल हो गया। हर ऐरा गैरा उठ के उसके वो फिल्म स्टार की जैसी वीडियो बना रहा, दूल्हा शेरवानी पहन रहा, दूल्हा जूते पहन रहा, दूल्हा घर से बाहर निकल रहा। हद तो ये हो गई, हद तो ये हो गई कि बेपर्दगी का आलम ये कि अपनी बीवी को हाथ पकड़ के ले जा रहा, लोगों के सामने यूट्यूब में बता रहा, अपने कमरे के अंदर दाखिल हो रहा। पहली रात है मियाँ बीवी की, वो बड़ा जो है ना हया का मसला है, हया का मसला है, इस्लाम ने हया बताई है। लेकिन आज ऐसी बेहयाई का आलम हो गया, देखा देखी अंग्रेजों की, इनकी उनकी गैर कौमों की देखा देखी, इस्लाम के मुखालिफ अमल। कमरे में जाते जाते भी, कमरे में जाते जाते बच्चों ने हमें बताया, नौजवानों में हमें आगाह किया, वो जो है ना अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमानों का ये तरीका नहीं है, उम्मत मोहम्मदिया का ये तरीका नहीं है। अल्लाहु अकबर। लोग पूछते हैं हम नबी के दौर में क्यों पैदा नहीं हो गए, कितना अच्छा दौर था। यकीन जानो अगर हम ऐसी हालत में नबी के दौर में पैदा होते, अल्लाहु अकबर, कितनी तकलीफें देते हम नबी को, हमारे अमलों से, हमारे अमलों से हम नबी को कितनी तकलीफें देते। बेहयाई का आलम है, दुल्हन को पकड़ के कमरे में लेके जा रहा, वो गले मिल रहे, वो बोसा ले रहे, वो सब रिकॉर्डिंग करके जो है ना लोगों के सामने फहाशी आम की जा रही है। लोगों ये इस्लाम का तरीका नहीं। पूछा जाएगा कल कब्र के अंदर, सवाल किया जाएगा इस मामले के मुतालिक, मा दीनुक, किस तरीके पर जिंदगी गुजारा, शादी का तरीका क्या था, लेन देन का तरीका क्या था, खाने पीने का तरीका क्या था, कपड़े पहनने का तरीका क्या था। अगर इस्लाम के मुताबिक गुजारा होगा नेक आदमी, जवाब आएगा दीनी अल इस्लाम, इस्लाम है मेरा दीन। तीसरा सवाल होगा मन नबियुक, वो शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए, जानते हो कौन है वो शख्स, जानते हो क्या? इंसान बड़ा बड़ा करता है, बड़ों को मानना, बड़ों को मानना। आज है ना भाई अहले हदीस बड़ों को नहीं मानते, बुजुर्गों को, ऐसा हम पे इल्जाम लगाया गया है। लोगों हम ये बताना चाहते हैं हमने उसको बड़ा माना है जिसको रब्बे किब्रिया ने बड़ा बनाया है। हमने उसको बड़ा बनाने के लिए वादा कर दिया, हमने उसको बड़ा मानने का वादा किया है जिसको रब्बे ताला ने आसमानों से बड़ा बनाया है। कायनात में इससे बड़ा कोई नहीं है, रब के बाद कायनातों में इससे बड़ा कोई नहीं। लोग कहते हैं खानदान के बड़े की बात, हाँ मसलक के बड़े की बात, हाँ हाँ जमात के बड़े की बात, हाँ लोग जो है ना इनके बड़ों की बात अगर आई है, कायनात में इससे बड़ा कोई नहीं। कौन है तुम्हारे नबी? हमने उसको बड़ा माना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना नबी माना है। मरते मर जाएंगे, इनके बात के आगे कायनातों में किसी की बात को नहीं मानेंगे, इनके हुक्म के आगे कायनातों में किसी के हुक्म को नहीं मानेंगे। यही अहले हदीस का मसलक है, यही अहले हदीस का तरीका है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात के आगे किसी भी बड़े की बात को नहीं मानते हम। कौन है वो शख्स जो भेजे गए? मन नबियुक, माने बड़े, अगर माने हो गए निकलेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह है वो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, उनको मैंने नबी माना है, उनको मैंने बड़ा माना है। मैंने उनकी सुन्नतों पर नमाज पढ़ी है, मैंने उनकी सुन्नतों पर जिंदगी गुजारा है। मेरे भाइयों ये खबर की पहली रात की बात कर रहा हूं, हर एक को गुजरना है ये मरहले से, कोई बचने वाला नहीं है। दफनाए तो भी ये मरहला होने वाला है, समंदर में डूब गए तो भी ये मसला होने वाला है, आग से जला के खाक में मिल गए तो भी ये मसला होने वाला है। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, ये मरहले से गुजरना है, हर एक को सवाल होने वाले हैं, इसके जवाब पूछे जाने वाले हैं। लेकिन नेक आदमी का ये मरहला होगा, नेक आदमी के सवालत के जवाब ऐसे निकलेंगे जैसे अब निकले। वो ताज्जुब की बात सुनाऊं मैं आपको, अगर आप हदीस का मुताला करेंगे, ये 2-3 सवालों के बाद 2 सवालात और होंगे आगे। अल्लाहु अकबर, आगे 2 सवालात और होने वाले हैं। ये 3 सवालों के बाद एक सवाल फरिश्ते फिर करेंगे उस बंदे से, और फिर वो बंदा एक सवाल फरिश्तों से करेगा। अल्लाहु अकबर, ताज्जुब की बात है। देखो आप,
پہلی رات کا مرحلہ ہے قبر کے اندر. 3 سوال ختم ہو گئے. فرشتے پوچھیں گے کیسے جانتا ہے بندے, کیسے جانتا ہے تیرا رب اللہ ہے, کیسے جانتا ہے قرآن جو ہے نا نبی تیرے نبی محمد رسول اللہ ہے, کیسے جانتا ہے تیرا دین اسلام ہے. کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ, قرأت کتاب اللہ. لوگو سنو, میں نے قرآن پڑھی ہے, میں نے قرآن پڑھ کر سمجھا ہے, میں نے قرآن پڑھی ہے, تب معلوم ہوا اللہ میرا رب ہے. ہاں تب معلوم ہوا دین میرا اسلام ہے, تب معلوم ہوا نبی میرے بڑے محمد رسول اللہ ہے. آج امت کو یہ بتایا گیا قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے, قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے. نبی کی حدیث کہہ رہی ہے خبر میں کامیاب ہونے والا کہے گا قرآن پڑھ کے میں کامیاب ہوا. زندگی میں ایک وعدہ کر کے اٹھو یہاں سے, ہر روز قرآن کی تلاوت کریں گے, ہر روز 1 آیت 10 آیت جتنی ہو سکے. اللہ کے نبی نے کہا ابو ذر روزانہ 1 آیت پڑھو, اس پر عمل کرو, تمہارے لیے 100 رکعت نفل سے بھی زیادہ ثواب دیا جائے گا. اللہ اکبر. قرآن پڑھو میرے بھائیوں, میرے بھائیوں جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا یہ بڑا اہم مسئلہ ہوگا. چوتھا سوال قبر میں ہوگا کیسے معلوم ہوا قرآن پڑھنا نہیں آتا. ذرا سوچو کیا جواب دو گے, کیا جواب دو گے؟ کوئی عمر نہیں گئی ابھی, بہت چھوٹی عمر ہے ماشاءاللہ. سلمان فارسی 100 سال کے بعد آ کے سیکھے. تمہاری عمر کیا ہے؟ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں 70-80 سال کے لوگ بھی قرآن پڑھ لیں سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک جو ہے نا خاتون کا کچھ دن پہلے سے ماشاءاللہ نیوز وائرل ہو رہی ہے. 7 سالوں میں 70 سال کی عمر میں 7 سال لگاتار محنت کر کے پورا قرآن یاد کر لیا. اللہ اکبر. قرآن حفظ کر لیے پورا. قرآن کھولو روزانہ, قرآن پڑھو. یہ چوتھا سوال ہوگا کیسا معلوم؟ قرأت کتاب اللہ, کتاب پڑھا ہے میں نے, اللہ کی کتاب پڑھا ہے, قرآن پڑھا ہے میں نے. پھر اس کے بعد یہ بندہ جب دیکھے گا اس کے کامیابی کے آثار نمایاں ہو جائیں گے. یہ جان جائے گا سوالات کے جوابات صحیح دیے ہیں, یہ جان جائے گا میں کامیاب ہونے والا ہوں. یہ کہے گا اللہ اکبر, یہ بندہ کہے گا اے لوگو, اے فرشتوں, ذرا مجھے میرے گھر والوں کے پاس لوٹا دو, ایک دفعہ ذرا لوٹا دو میرے گھر والوں کے پاس, میرے کنبے قبیلے کے پاس مجھے لوٹا دو. ایک دفعہ ان کو جا کر یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ رب نے کامیاب کر دیا ہے قبر میں مجھے. اللہ اکبر. فرشتے کہیں گے اب نہیں جا سکتے, اب ملاقات نہیں. لوگ کہتے ہیں جمعرات کو روح آتی, شب برات میں روح آتی, کبھی بھی نہیں آتی لوگوں. بندہ پوچھے گا, کامیاب بندہ پوچھے گا, رب کا فرما بردار بندہ پوچھے گا, لوگوں ذرا مہلت دے دو نا, ذرا ایک دفعہ اپنے خاندان میں جا کے یہ خوشخبری دے کے آنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے قبر کے اندر. یہ پہلی رات ہے قبر کی, سب کو گزرنا ہے, تیاری اس کی کرنا ہے. فکر کرو, دنیاوی معاملات ہے ٹھیک ہے, جو معاملات دنیا میں سے گزر رہے ہیں استطاعت کے مطابق فکر کرو, لیکن ایسی فکر مت کرو کہ وہ فکر میں خبر کو بھول جاؤ, وہ فکر میں اللہ کو بھول جاؤ, وہ فکر میں موت کو بھول جاؤ, وہ فکر میں اصل ٹھکانے کو بھول جاؤ. ایسی فکر صحیح نہیں ہے. دنیا کی فکر میں آخرت کی فکر بھول جانا یہ صحیح فکر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلی رات کہا جائے گا نہیں جا سکتا. آمد مہمان پر کیا خوشی ہوتی ہے, ذرا سمجھو کہ خبر کے اندر ایک نیا مہمان آیا ہے, رب کا نیک بندہ ہے, رب کا نیک بندہ ہے. آسمان سے رب تعالی یہ بندے کو ایک اعلان کروائیں گے. نبی کریم کہتے ہیں بندہ سوالوں کے جواب برابر دے دے گا, گھر کو جانے کی خواہش کرے گا, کامیابی کی خبر دینے کے لیے کہا جائے گا نہیں جا سکتے. پھر آسمان سے ایک ندا آئے گی, اللہ اکبر. نبی کریم کہتے ہیں آسمانوں سے اعلان کرنے والے اس کے لیے اعلان کریں گے, معمولی کئی بڑی پیپر میں, خبر میں, نیوز میں, آرٹیکل میں جو ہے نا ہمارا فوٹو آ گیا, ہمارا نام آ گیا, بڑے فخر میں گھومتے پھرتے. ذرا سوچ کے دیکھو آسمانوں سے اعلان کیا جا رہا ہے یہ بندے کے واسطے, کیا مقام اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. نبی کریم کہتے ہیں آسمانوں سے اعلان کرنے والا یہ نیک بندے کے لیے اعلان کرے گا. کیا اعلان ہوگا اے میرے فرشتوں, ہمارے بندے نے بڑی دکھوں کی زندگی گزاری ہے, بڑے مصیبتوں کی زندگی گزاری ہے, راتوں کی اس کی نیند حرام تھی, دن میں اس کا چین حرام تھا, بڑے امتحانوں کے بعد, بڑی تکلیفوں کے بعد ہمارا بندہ یہاں پر آیا ہے. لوگوں ہمارے اس بندے کے لیے آسمانوں سے یہ اعلان ہو رہا ہے, ہمارے اس بندے کے لیے ایک جنت کا بستر تو بچھا دو. اللہ اکبر. اس کے لیے ایک جنت کا بستر بچھا دو, پھر اسے جنت کا ایک لباس بھی پہنا دو فرشتوں, اور فرشتوں ذرا اس کے یہاں ایک دروازہ بھی کھول دینا
دینا, ایک دروازہ بھی کھول دینا اور بتا دینا اس کا ٹھکانہ کیا ہے. نبی کریم کہتے ہیں آسمان سے 3 اعلان ہوں گے, لوگوں اس کے لیے بہترین بچھونا, بہترین بستر بچھا دو, اس کے لیے بہترین لباس جنت کا ریشمی لباس پہنا دو, اور کیا کرو, دروازہ کھلا رہنے دو تاکہ یہ اپنے ٹھکانے کو دیکھتا رہے. پھر فرشتے آتے ہیں, کہتے ہیں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے, یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. پھر جہنم بھی بتائی جاتی ہے یہ نیک بندے کو, دیکھو یہ جہنم ہے, اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. پھر کہتے ہیں اب تم سو جاؤ, بڑی نیند کی دشواری کے ساتھ تم آئے ہو, بڑی مشکلوں کی زندگی گزار کے آئے ہو, تم راتوں میں ہماری عبادت کے لیے سویا نہیں کرتے تھے, راتوں کی قربانی تم ہمارے لیے دیا کرتے تھے, بڑی مشکلوں کی زندگی گزار کے تم آئے ہو, آؤ اب کوئی مشکلیں ختم تمہاری, آپ کے بعد تمہارے لیے آرام ہی آرام ہے. فرشتے کہتے ہیں سو جاؤ, ابھی سکون سے سو جاؤ, بڑے آرام سے سو جاؤ. نبی کریم کہتے ہیں اس کی خبر کی یہ پہلی رات کے بعد پھر جب اسے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو وہ کیا کہے گا, اتنا آرام سے سو رہے تھے, کس نے جگا دیا ہمیں. اللہ اکبر. یہ خبر کی پہلی رات میرے بھائیوں, اس کی تیاری کرنا, اس کی تیاری کرنا ہے. عذاب قبر کے متعلق یہ بات سمجھنا ہے کہ برحق ہے, آج لوگ دین کے اوپر عقل کو ماننے لگے ہیں, دین کے اوپر عقل کو ماننے لگے ہیں. عقل میں آ گیا تو مانتے, عقل میں نہیں آیا تو نہیں مانتے. کیسا خبر میں عذاب ہوتا بھائی, خبر میں چھوتا کہ عذاب, کوئی بھی سمندر میں ڈوب گیا تو کیسا عذاب ہوتا, کوئی تو بھی جل گیا تو کیسا عذاب ہوتا, کافروں کو عذاب ہو رہا کیا, ایسے نت نئے بیکار کے سوالات. نبی کریم نے کہا, نبی کے الفاظ کے بعد عقل کو دخل نہیں دینا, یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے. آ رہے مکے میں ابوبکر صدیق, پکڑ کے پوچھے ادھر رکو ذرا ابوبکر, ابو قحافہ ذرا ادھر آؤ, ذرا ایک سوال ہے جواب دیو. عقل مند ہے, ہوشیار ہے, علم والے ہے, ذرا سمجھو نا. ابو قحافہ یہ چاند دکھ رہا دور ہے, اس کو 2 ٹکڑوں میں توڑ سکتے کیا یہاں ٹھہرے ٹھہرے؟ بولے نہیں توڑ سکتے. بولے کون بول رہی؟ کہا جس پہ تم ایمان لے کے آئے, محمد ابن عبداللہ, محمد رسول اللہ, تمہارے نبی بول رہے ہیں 2 ٹکڑے. دیکھو عقل کیا ہے, ایمان کیا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا اگر محمد رسول اللہ کہہ رہے تو یہ بات برحق چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کیسا عذاب ہوتا, کدھر عذاب ہوتا, جا کے دیکھو ایک وقت جا کے دیکھیے کیسا ہوتا عذاب. آپ ایویڈنس دیکھے تک نہیں مانتے, نہیں آپ وہ ایسا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہونا. سائنس بتا رہی, ماڈرن سائنس, تحقیق. جسم چلے گیا تو عذاب کس پہ ہوتا؟ یہ دنیا والوں کو ضرورت ہے جسم کی, یہ دنیا والوں کو ضرورت ہے عذاب دینے کے لیے جسم کی. ایک بندہ مر گیا تو اس کو عذاب نہیں دے سکتے دنیا کے اندر. تکلیفیں اگر کوئی دے رہے ہیں, ٹارچر کر رہے ہیں, سزا دے رہے ہیں, زندہ رہے تک تکلیف دے سکتے, مرنے کے بعد تکلیف دے سکتے, لیکن اللہ قادر ہے مرنے کے بعد بھی تکلیف دے سکتا ہے, موت کے بعد پھر موت دے سکتا ہے. موتوں کے بعد کئی موتوں کو پکاریں گے جہنم میں مرنے کے لیے, جہنم میں موت نہیں آئے گی, اللہ عذاب دے گا ان کو. تم رب کی قدرت پر شک کر رہے ہیں, اصل میں عذاب قبر کا انکار نہیں کر رہے ہیں. عذاب قبر کا انکار نہیں ہوتا, یہ اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا کیا. اعوذ باللہ, اعوذ باللہ. ایمان کی تجدید کرو, کلمہ پڑھ کے صحیح مسلمان بنو. عذاب قبر برحق ہے, بچنا ہے عذاب قبر سے. کیا کرنا ہے؟ 5-6 باتیں بتا کر بات ختم کی طرف لے کے آؤں گا. نمبر 1, ابن حبان کی صحیح روایت, عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کو جو ہے نا قبر میں لٹایا جائے گا, عذاب آنے کی کوشش کرے گا, عذاب آنے کی کوشش کرے گا, اس کے نیک عمل آڑے آ جائیں گے. اس کے نیک عمل, اس کی نمازیں, اس کا روزہ, اس کے صدقات, اس کی تلاوت, اس کا حج, اس کا عمرہ, اس کا ہر ایک نیک عمل چاروں طرف سے آڑے آ جائیں گے اور عذاب کو اس کے قریب آنے نہیں دیں گے. ذرا سوچ کے دیکھو ہمارے نیک عمل کیا, کتنے, کیسے ایمان کے ساتھ ہے, کیا نیت کے ساتھ ہے, کتنے عمل ہو سک رہے ہیں ہم سے, کیا نیک عمل میں ترقی ہو رہی کیا؟ 10 سال پہلے جو کرتے تھے 10 سال کے بعد بھی وہی کر رہی ہیں. نہ ایک سنت میں اضافہ ہو رہا, نہ ایک عمل میں اضافہ ہو رہا. کیا نیک عمل ہمارے, نیک عملوں میں اضافہ. نمبر 1, عذاب قبر سے بچا, رکاوٹ اور ڈھال ہمارا نیک عمل بننے والے ہیں. نمبر 2, ابو داؤد کی روایت, کہا جو بندہ اللہ کی راہ میں پہرے داری دے گا,
जिहाद का दस्ता है, मुसलमानों का ग्रुप है, या फिर एक कंट्री की सरहद है, इस्लाम के वास्ते, अल्लाह के वास्ते पहरेदारी करेगा, हिफाजत पर खड़ा हो जाएगा ताकि दुश्मन ना घुस आए अंदर। वो रातों में दिन में पहरेदारी पर खड़ा है, खड़े खड़े अगर वो वहीं मर जाएगा, उसे वहीं मौत आएगी, अल्लाह उसको अज़ाब क़ब्र से बचा लेगा। अल्लाह अकबर। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्बानी रहमहुल्लाह ने सहीहा के अंदर ये रिवायत को नकल किया, कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों सूरे मुल्क को पकड़ कर रखो, ये सूरत अज़ाब क़ब्र से ढाल बनने वाली है। अल्लाह अकबर। सूरे मुल्क मुख्तसर चंद आयतों की, इसको याद करना, इसकी तिलावत करना, इसका माना मतलब समझना, इसमें जो बातें उस पर अमल करने की कोशिश करना, ये सूरे मुल्क को पकड़ कर रखो, ये अज़ाब क़ब्र से ढाल है। अल्लाह अकबर। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत, जो तौहीद परस्त बंदा, जो शिरक नहीं करने वाला बंदा, जो नेक अमल की कोशिश करने वाला, फराइज की पाबंदी करने वाला, ये बात समझो, शिरक न करने वाला, तौहीद पर और फराइज की पाबंदी करने वाला जो बंदा या बंदी, मुस्नद अहमद की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात में इंतकाल कर जाता है, अल्लाह उसको अज़ाब क़ब्र से महफूज रखता है। अल्लाह अकबर। अज़ाब क़ब्र से लोग जिंदगी मांगते हैं, लोग अच्छी जिंदगी मांगते हैं, अच्छी मौत की दुआ करो अल्लाह से, अच्छी मौत की दुआ करो, ऐसे वक्त में मौत आना कि वक्त सही रहना, बहुत नेक अमल करते रहना, दिन अच्छा रहना, जुमा हो सकता है, जुमा का दिन मांगो अल्लाह से। मौत की तमन्ना की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी मौत की दुआ की बात कर रहा हूं। खराब मौत से अल्लाह हिफाजत फरमा, हादिसों की मौत से, अचानक मौत से हिफाजत फरमा, और अच्छी मौत नसीब फरमा, कलमे की मौत नसीब फरमा, जुमे के दिन मौत नसीब फरमा। 5वीं बात, निसाई की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा पेट की बीमारी से मर जाए, अल्लाह अकबर। आज लोग बीमारी को बुरा समझते, बीमारी आगे तो बुरी समझते नहीं, बाज बीमारियां रहमत बन के आती है मुसलमानों के जिंदगी में। ये बीमारी के बारे में नबी ने कहा, जरा सोच के देखो, ये जिंदगी की तकलीफ और इसके बदले में अज़ाब क़ब्र से हिफाजत बहुत छोटा सौदा है हमारे वास्ते। कहा जो पेट की तकलीफ से, पेट की बीमारियों से मर जाए, अल्लाह उसको अज़ाब क़ब्र से बचाएगा। अल्लाह अकबर। 6ठी बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस-सहीहा में अल्बानी रहमतुल्लाह ने कहा, जो बंदा सदका करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सच्ची नीयत से सदका करने वाले की खबर की गर्मी को ठंडक में बदल देगा। अल्लाह अकबर। उसकी खबर की गर्मी को दूर कर देगा अल्लाह। ये पहली रात है कब्र की, और इसके बरक्स उन लोगों की भी रात है मेरे भाई, जो अल्लाह के नाफरमान है। अल्लाह तबारक व तआला की कई सदाएं कानों से टकरा के चली गई, आओ बंदो मस्जिद में आओ, आओ कुरान पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो, अरे देखेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, क्या है, बड़ी जिंदगी है, घूमना फिरना बड़ा लिखे हुआ है, अरे आज ने तो कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे, ऐसा कल कल कल। याद रखो, एक ऐसा कल आने वाला है जिसका कोई कल नहीं होगा। फिर वो कल ऐसा शुरू होगा, तुम्हारे बगैर तुम्हारा घर चलेगा, तुम्हारे और हमारे बगैर हमारा कारोबार भी चलेगा। कारोबार तो चलेगा लेकिन हम नहीं होंगे, घर तो चलेगा लेकिन हम नहीं होंगे, दुनिया तो चलेगी लेकिन हम नहीं होंगे, हमारे बगैर सब कुछ चलने वाला है। क्या इसके पीछे भाग रहे हम? जो बंदा अल्लाह का नाफरमान होगा, जहन्नम के बदबूदार टाटों में से टाट दे के अल्लाह भेजेंगे, जाओ इस काफिर का, मुनाफिक और मुर्तद और जो है ना गुनाहगार की रूह निकाल के लाओ, निकाल के लाओ इसकी रूह को। फरिश्ते आकर बैठेंगे और बड़े डरावनी शक्ल में आएंगे फरिश्ते। बाज रिवायतों में ऐसा आ रहा है कि उनकी आंखें बड़े बड़े बगोने और देगचों जैसी होंगी, दंदनाते हुए आएंगे फरिश्ते। वो हैबत और वहशत के मारे आदमी, देखो जब अल्लाह बुलाना चाह रहा तो खुशी खुशी अल्लाह के पास जाना। कभी भी जिंदगी में याद रखो ये बात, मेरे वास्ते, हम सबके वास्ते। आमतौर पे तबीयत जरी खराब हुई, सांस नहीं आ रही, तो इंसान बचने की कोशिश में भागता। हकीकत ये है कि अगर मौत का वक्त आने वाला है तो डरना नहीं, वो टाइम पे घबराना नहीं मौत से। मोमिन मौत से डरने वाला नहीं होता, मोमिन मौत से घबराने वाला नहीं होता। ठीक है, अगर समझ में आ रहा, मैंने बहुत दफा देखा ऐसे लोगों को जिनको मौत तो नहीं आई, लेकिन उनकी जब कैफियत तारी हो गई, वो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह। उनकी औलादें भाग रही,
अब्बा दादा उन्होंने बोले ठहरो, कुछ भी जरूरत नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा। मौत तो नहीं आई वो वक्त में, बाद में आई मौत। लेकिन उनसे सबक क्या मिल रहा कि ऐसे वक्त में घबराहट और वहशत का शिकार नहीं होना। और जीने की ख्वाहिश में आदमी कलमा पढ़ना भूल जाता है, ये बताना चाहता हूँ। और जिंदगी की ख्वाहिश में इंसान कलमा पढ़ना भूल जाता है। आप बोलो मौत है तो आ जाएगी, नहीं है तो नहीं आएगी, कलमा पढ़ लूंगा, अल्लाह अकबर। मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्ना, जिसका आखिरी कलमा, जिसके आखिरी अल्फाज ये होंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा उसको, अल्लाह अकबर। फरिश्ते आकर बोलेंगे निकल, अल्लाह बुला रहा है गुस्से की तरफ, अल्लाह गुस्से में तुझ पर, गजबनाक है तुझ पर, निकल है रूह, एक गुनाहगार की रूह निकलना नहीं चाहेगी। फरिश्ता उसके हलक में हाथ डालकर उसकी रूह को निकालेगा। दीदे पलट जाएंगे एड़ी से एड़ी, वल्तफ़त इस्साक़ बिस्साक़, एड़ी से एड़ी रगड़ेगा बंदा, निकाल के लेके जाएंगे उसकी रूह को टाटों में लपेट के। पहली रात इसको भी डाला जाएगा, डोले में बिठा के लेके जा रहे हैं इसको लिटा के। नेक आदमी क्या पुकार रहा था, जरा जल्दी लेके चलो, जाना चाहता हूं, रब से मिलना चाहता हूं, मेरे ठिकाने की तरफ। नबी करीम कहते हैं इसकी चीखें अलग होंगी, इसका पुकारना अलग होगा। नबी करीम कहते हैं कि ये पुकारने वाला पुकारेगा, हाय अफसोस, हाय अफसोस, कहां ले जा रहे हो मुझे, कहां ले जा रहे हो, अरे कहां ले जाकर डालने वाले हो, जरा रुक जाओ। नबी करीम कहते हैं इसकी चीखें ऐसी वहशतनाक होगी, अगर इंसान इसकी चीखों को सुन ले तो बेहोश हो जाए, अल्लाह अकबर। पहली रात होगी इसकी, खबर में डाला जाएगा। मुनकिर नकीर आकर सवाल करेंगे, मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, ला अदरी ला अदरी। कभी सजदा नहीं करा रब्बे ताला की बारगाह में, कभी अल्लाह को पुकारा नहीं, कभी अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर आजीजी का सवाल नहीं किया, कभी उसे गुनाहों की माफी नहीं चाहिए, कभी अल्लाह को याद ही नहीं किया। दुनिया में इतना मगन था, नहीं जानता कौन है, नहीं जानता कौन है, दीन क्या है नहीं जानता, नबी कौन है नहीं जानता, ला अदरी। नबी करीम कहते हैं मुनकिर नकीर, ये अंधे और बहरे फरिश्ते आएंगे, अपने हाथों में ऐसा बड़ा हथौड़ा लेके आएंगे। ये पहली रात होगी लोगों, पहली रात ऐसा हथौड़ा लेके आएंगे, इसके जवाब ना देने पर इस पर एक हथौड़ा ऐसा मारा जाएगा, नबी करीम कहते हैं सातों जमीनों में धस के वापस आएगा, अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारी हिफाजत करे मेरे भाइयों, अल्लाह खबर की तन्हाई से हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह खबर की वहशत से हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों ये बात समझना है, अज़ाब कब्र, खबर, ये पहली रात को याद रखना है हमेशा। आसमान से आवाज देने वाले देंगे, फिर इसके बाद बंदा परेशानी में है, जवाब नहीं दिया गया, बेचैनी में है, आवाज देने वाले आवाज देंगे, दुनिया में तू हमें भुला दिया, हमारे जिक्र से तो गाफिल रहा। अल्लाह रसूल बोल तो आज मामूली बात समझ रहे हैं, इस्लाम पे अमल करना बोले तो अरे ये आउटडेटेड बात समझ रहे हैं। आज इस्लाम पे अमल करना, अल्लाह रसूल अरे ये गिरा के देख रहे हैं, मुसलमान को, मौलवी साहब को, दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को, इमाम साहब को, आलिम साहब को, हाफिज साहब को नजरों से गिरा के देखने का रिवाज है हमारे पास। अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम उधर कोने में हटो, नीचे बैठो, हटो, ऐसा मसला है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसा भुलाने वालों को, नजरअंदाज करने वालों को, अल्लाह को ना मानने वालों को, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को आवाज देगा, अल्लाह ये बदखुमाश दुनिया में हमारी नाफरमानी करता था, जाओ जहन्नम की आग के बिस्तरों में से एक आग का बिस्तर इसको लगाओ, आओ जहन्नम की आग के लिबासों में से एक आग का लिबास इसे ला कर दे दो, और जहन्नम के दरवाजों में से एक दरवाजा खोल के इसका ठिकाना सुबह शाम बताओ इसको। सोचो आप, हम कौन सी कैटेगरी में आने वाले हैं, कौन सी लिस्ट में हमारा नाम आएगा नहीं आएगा। हमारा नाम आएगा तो नहीं आएगा तो हमारे अमल से पहचानत होगी, खानदान से पहचानत होगी, नाम से पहचानत होगी। इसी तरीके से मेरे भाई कुछ बदनसीब ऐसे होंगे जिनको अजाब कब्र जरूर होगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। काफिर जो इनकार करने वाला होगा, अल्लाह का इनकार करने वाला, रसूल का इनकार करने वाला, ये काफिरों को सख्त अजाब होगा। लोग अजाब कब्र का इनकार करते हैं, अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, हम कुरान को मानते, ऐसी हदीसों को नहीं मानते जो कुरान के खिलाफ है, ऐसा दिमाग लगाते बिला वजह के। नहीं, वो क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, पहले अजाब कैसा दे रही,
قرآن میں اللہ کیا بول رہے ہیں معلوم؟ فرعون اور اس کے لشکر پر صبح شام عذاب پیش کیا جاتا ہے بول رہے ہیں. فرعون پر اور اس کے لشکر پر اللہ کیا بول رہے ہیں قرآن کے اندر؟ صبح شام اس پر آگ پیش کی جاتی ہے، عذاب پیش کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس کے واسطے قیامت آ گئی کیا؟ بھی اس کا حساب کتاب پورا ہو گیا کیا؟ تعجب ہے لوگوں پر. اپنی عقل کو دخل مت دو اسلام کے اندر، جو بولا گیا ہے مان لو، اس میں ہماری بھلائی ہے. کافروں پر عذاب ہوگا، اور کس پر عذاب ہوگا؟ منافقوں پر عذاب ہوگا. دو منہ والے، دل میں اسلام نہیں ہے لیکن اوپر سے مسلمان مسلمان بول رہے ہیں، ان کو عذاب قبر ہونے والا ہے. اور مرتد کو عذاب قبر ہونے والا ہے. ایسا عذاب قبر، ایسا خطرناک. نبی کے دور میں ایک عیسائی آیا، نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، سورہ آل عمران سورہ بقرہ یاد کر لیا، اتنے دن تک رہا. یاد ہونے کے بعد میں مرتد ہو گیا، رسول کی گستاخی کیا اور مرتد ہو گیا. مر گیا تو دفنائے اس کو، رات میں دفنائے، صبح تک لاش اوپر آ گئی. بولے مسلمانوں کی حرکت دکھ رہی ہے. غصے میں مسلمان تھا، پھر مرتد ہو گیا نا، اسلام چھوڑا، شاید دشمنی میں کریں، پھر دفنائے، پھر آ گیا، پھر دفنائے، پھر آ گیا. یہ مرتد کا عالم ہے، جو اسلام سے دھوکہ کرتا ہے، جو مسلمانوں سے دھوکہ کرتا ہے، جو مرتد ہو جاتا ہے، جو پلٹ جاتا ہے، اسے ضرور عذاب قبر ہوتا ہے. ایک آخری اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں. مسلمان یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ کافروں کو، کلمہ نہیں پڑھنے والوں کو عذاب قبر ہوتا. صرف ہم تو بہت نیک ہے، ہم تو بہت پارسا ہے، ہم تو بہت دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں. آج لوگ خبروں کے اندر شجرے لکھ کے رکھ رہے ہیں. کیا لکھ کے رکھ رہے ہیں؟ کون سے خاندان کے ہیں ہم بول کے شجرے لکھ کے رکھ رہے ہیں. لوگوں خاندانوں میں نبی کے خاندان سے بڑا خاندان کوئی بھی نہیں ہے. عمل خراب ہوگا، عمل صحیح نہیں ہوگا، ایمان خراب ہوگا. اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، نبی کے خاندان کا، نبی کا چچا ہے، عمل خراب تھا، رہتی دنیا تک ذلیل ہوگا، قیامت کے دن بھی جہنم میں جانے والا ہے. ایسی غلط فہمی میں مت رہو. میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میری داڑھی گھٹنوں تک آ گئی، میں 10 رکعت 5 رکعت 25-30 عمرے کر لیتا ہوں، میں خیرات. یہ سب ایک جگہ ہے، لیکن اگر کچھ گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ کبیرہ گناہ کر کے مر گئے، معافی نہیں مانگے اللہ سے، اگر اللہ معاف نہیں کیا، تو پھر یقین جانو عذاب قبر ہے. ایک دلیل کے واسطے، بہت سارے جو ہے نا بڑے بڑے گناہ ہیں، دلیل کے لیے بات رکھا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، 2 قبر تھے، دونوں پہ عذاب ہو رہا. کہا کیوں ہو رہا؟ نبی کریم نے کہا ایک قبر والے پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ چغل خور تھا، یہ چغلیاں لگاتا تھا، وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے لوگوں میں آپس میں لڑواتا تھا. ساس بہو کو لڑانے والے ذرا ہوشیار ہو جاؤ. ہاں، میاں بیوی کو لڑانے والے ذرا ہوشیار ہو جاؤ. پارٹنر کو لڑانے والے ذرا ہوشیار ہو جاؤ. دوست کو لڑانے والے ذرا ہوشیار ہو جاؤ. اگر غفلت میں آپ سچ بات بول رہے ہوں گے، ان کی جو بھی بات کاپی پیسٹ کر رہے ہیں جا کے آپ، وہ سچی بات ہوں گی، لیکن وہ بات کی وجہ سے اگر 2 لوگوں کے اندر لڑائی ہو سکتی ہے، اسی کو چغلی کہا گیا ہے. چغلی یہ چھ اصل میں. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا کہا اللہ کے نبی نے. عذاب قبر ہو رہا تھا. اگر ایسی عادت ہے ان کا، ان کو دو، ان کے بارے میں معلوم کیا ہے انہوں. ارے کیا بول رہے تھے معلوم تمہارے بارے میں؟ یہ چغل خوری ہے. اگر آپ ایسی بات کسی کے سامنے کر رہی جس کی وجہ سے آپس میں دشمنی آ سکتی، ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ایسا کہا گیا جھوٹ تو حرام ہے، جھوٹ تو بڑا گناہ ہے، لیکن 2 لوگوں کو ملانے کے واسطے جھوٹ بات بول کے ملا دو دونوں کو. سچ بول کے لڑانا منع ہے، جھوٹ بول کے ملانا حلال ہے اسلام کے اندر. یہ سمجھ جاؤ. جھوٹ بول کے، سچ بول کے آپس میں لڑوانا حرام ہے اسلام کے اندر. جھوٹ بول کے دونوں کو ملا دینا یہ حلال ہے اسلام کے اندر. یہ نقطہ لے کے جاؤ. عذاب قبر آئی تو بات. کہا دوسرے شخص پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرے بندے پر عذاب اس لیے ہو رہا کیونکہ یہ طہارت میں احتیاط نہیں کرتا تھا. آج دیکھو ہر تیسرے نوجوان کو نماز کو بول دو طہارت نہیں ہے، بول رہا طہارت نہیں ہے. طہارت نہیں ہے کیا معمولی بات سمجھ رہے؟ طہارت نہیں ہے بولنا، بے طہارت رہنا، ناپاکی میں رہنا معمولی بات سمجھ رہی؟ طہارت سے نہیں رہنا بہت دور کی بات ہے. یہ عذاب قبر کیوں ہو رہا پوچھا گیا. کہا یہ بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا. طہارت سے نہیں رہنا تو بہت بڑا گناہ ہے. اس سے احتیاط نہیں کرتا تھا چھینٹوں سے. پاکی صفائی کا خیال رکھو، طہارت کے مسئلے سیکھو نوجوانوں. یہ بنیادی بات ہے.
عذاب قبر ایسے بہت سارے کبیرہ گناہ کیا ہے دیکھو، 70 سے زیادہ کبیرہ گناہ ہیں اسلام نے بتائے، بڑے گناہ عذاب قبر ہونے کے عین ممکن جو ہے نا حالات ہو سکتے ہیں۔ اگر کبیرہ گناہ کا علم حاصل کر کے اللہ سے وہ کبیرہ گناہوں کی معافی کر کے توبہ کریں گے، بچ سکتے ہیں۔ آخر میں قول سنا کر بات ختم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے کہا، لوگو ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے بھلا چاہنے والے ہیں، ہم تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں، لوگو تمہاری بھلائی میں ایک بات کہتا ہوں۔ کون ہے یہ؟ ابو ذر غفاری ہے، کوئی معمولی صحابی نہیں ہے نبی کے، ہاں یہ وہ صحابی ہے جن کو جنت کی بشارت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہا لوگوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی کے لیے ایک بات بتاتا ہوں، لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم عذاب قبر سے بچو تو میں یہ بات کی تلقین کرتا ہوں کہ تم رات کے اندھیروں میں زیادہ نماز اور سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکانا، نمازوں کی پابندی کرنا، قیام اللیل کرنا، لمبے سجدے کرنا، یہ عذاب قبر سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ نبی کے صحابی کے قول کے مطابق غرض کے لوگوں میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی، اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب موت کا وقت قریب آئے زبان پر کلمہ جاری فرما دے، اللہ ایمان پر موت نصیب فرما، کلمے کے ساتھ موت نصیب فرما۔ اللہ ایسے وقت میں موت دے جس وقت میں ہم نیک عمل کر رہے ہو۔ اللہ نماز کی حالت میں موت عطا فرما، اللہ روزے کی حالت میں موت عطا فرما، اللہ تلاوت کرتے کرتے موت نصیب فرما، اللہ مدینے میں موت نصیب فرما، اللہ مکے میں موت نصیب فرما۔ اللہ ایسی حالت میں ہمیں تو موت دے جس حالت میں تو ہم سے راضی ہو، اللہ ایسی حالت میں ہمیں موت نہ دے جس حالت میں تو ہم پر ناراض ہو۔ اللہ دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ہر پریشان مسلمان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان میں مساجد کی حفاظت فرما، ہندوستان میں مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ تو بہترین انتقام لینے والا ہے، ہم نہتے ہیں، ہم کمزور ہیں، الہ العالمین تو ہماری طرف سے ہر دشمن کے لیے کافی ہو جا، اللہ تو ہماری طرف سے ہر دشمن کے لیے کافی ہو جا، تو بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ مسلمانوں کے، مسجدوں کے، مدرسوں کے، مسلمانوں کے، علماء کے، دین کے، اللہ کے فرشتوں کے، نبیوں کے، قرآن کے دشمنوں کو تو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اللہ تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے، ہم مسلمانوں کے تعلق سے بہترین فیصلے فرما۔ اللہ بری تقدیر سے ہماری حفاظت فرما، اچھی تقدیر کو ہم پر غالب فرما دے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔